اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کے لیے سانس لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو اب میں سورہ القصص شروع کی ہوئی ہے، اس کا 5واں چیپٹر پیش کر رہا ہوں۔ یہ ذرا کافی لمبی صورت ہے، اس لیے اس کو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ تو میں نے پہلے 27 نمبر آیت پر ختم کیا تھا، اب 28 نمبر پر میں شروع کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، تو میں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کر لوں گا۔ تو اس کے بعد پھر آگے موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے۔ آیت نمبر 29۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آؤں، یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو۔ آیت نمبر 30۔ چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی، ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ آیت نمبر 31۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ ایک طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو، تو موسیٰ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مدد کو بھی نہ پکارا۔ ان سے کہا گیا کہ موسیٰ سامنے آؤ، ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ آیت نمبر 32۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا۔ اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ آیت نمبر 33۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ آیت نمبر 34۔ اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے، وہ میری تائید کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ تو اس کی تفسیر ایسے ہے کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ زبان پر رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کی زبان زیادہ صاف ہے۔ آیت نمبر 35۔ ارشاد ہوا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں، اور تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، تم اور تمہارے پروردگار ہی غالب رہیں گے۔ چنانچہ آیت نمبر 36۔ چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں، بس بناوٹی جادو ہے، اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں سے سنی نہیں۔ آیت نمبر 37۔ اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس ہے سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور آخرکار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آئے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ تفسیر۔ ٹھکانے سے مراد دنیا بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا میں اچھا انجام کس کا ہوگا کہ فاتح بخیر ہو، اور آخرت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 38۔ اور فرعون بولا ہے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ حامان تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کی آگ دے کر پکاؤ، اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں،
اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 39۔ غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکر والوں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا۔ آیت نمبر 40۔ اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ آیت نمبر 41۔ ہم نے انہیں بتایا تھا کہ جو لوگ دوزخ کی طرف بلائے تھے جاتے ہیں اور قیامت میں ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ آیت نمبر 42۔ دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہ اور ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ تو یہ چیپٹر میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔